اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بہترین محبین اہل بیت سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تقوی الہی کو اپنائیے اور ائمہ علیہم السلام کے نقش قدم پر چلیے، اور یہی بہترین توشہ آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کل بروز جمعرات آپ نے ولادت باسعادت رسول اسلام و فرزند رسول اسلام امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ولادت کو آپ نے منایا، اور یقیناً اس حوالے سے روایات مختلف ہے۔ کچھ روایات نے رسول اسلام کی ولادت کو 12 ربیع الاول بتایا ہے، جو اہل سنت 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں میلاد رسول اسلام، اور کچھ روایات میں 17 ربیع الاول ہے جو اہل تشیع مناتے ہیں۔ اور یقیناً اسی کو 12 سے 17 تک اسی ہفتہ کو امام خمینی قدس اللہ سرہ نے ہفتہ وحدت قرار دیا ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا ہفتہ قرار دیا ہے، 12 سے لے کر 17 تک۔ یقیناً خواہ ولادت 12ویں میں ہو، خواہ ولادت 17 ربیع الاول میں ہو، اصل مہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اسلام کے اس مبارک ولادت کے دن میں مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ مسلمان عہد کرے رسول اسلام کے ساتھ کہ ہم اپنی پوری زندگی رسول اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارے، اور عہد کرے رسول اسلام کے لائے ہوئے اصولوں کا کاربن رہے، رسول اسلام کے فرامین کا پابند رہے، اور مسلمان اپنے آپ سے عہد کرے ایک ایسا عظیم قوم بن جائے، ایک ایسا شریف قوم بن جائے، ایک ایسے کریم امت بن جائے کہ ایک دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے، ایک دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو ناموس کی بھی حفاظت کرے، اور جو دشمنان اسلام ہے، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، ان کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اور اپنے آپس میں
ریشم کی طرح نرم ہو جائے اور ایک دوسرے کے مال کی جان کی حفاظت کرے. یہ مہم ہے. رسول اسلام کی حدیث ہے، فرمایا جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، مسلمان وہ ہے جو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے. اور رسول اسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان کے مال کی بھی حفاظت کرے، جان کی بھی حفاظت کرے، ناموس کی بھی حفاظت کرے. اور یقیناً اس مبارک دن میں میلاد رسول اسلام میں ہمیں جشن منا کر، جلسہ و جلوس کر کے اس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے چاہیے جو عالم اسلام کے درپیش جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان مشکلات کا، ان مسائل کا مقابلہ کرنے کا سوچے. اور جو امریکہ استعماری طاقت ہے، مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ ڈال رہا ہے، انتشار ڈال رہا ہے، اختلافات ڈال رہا ہے، اور اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ، امریکہ اور اسرائیل کے نمکھار جو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، چاہیے کہ اس مبارک دن میں عہد کرے، ان کو پہچانے اور ان کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائے، مقابلہ کرے، ان کی سازشوں کو ناکام بنائے. مرد آباد امریکہ، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل. اور رحمت ولایت الفقید نوری حمدانی علماء ربانی احترام ظاہری براز برن صلوات. اور خاص کر ایسا دور میں جہاں عالم کفر عالم اسلام کے اوپر حملہ آور ہوا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں عین اسی وقت 6 اسلامی ممالک پہ اسرائیل حملہ آور ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ میلاد میں جلسہ جشن بنا کر، جلوس و جلسہ کر کے اس کے اوپر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس مبارک دن میں چاہیے کہ ایک خدا کی بنیاد پر، ایک کتاب کی بنیاد پر، ایک رسول کی بنیاد پر، ایک شریعت کے بنیاد پر، ایک قبلہ کے بنیاد پر، ایک قرآن کی بنیاد پر، ایک مستقبل کی بنیاد پر متحد ہو جائے. یہ مہم ہے مسلمانوں کے لیے. اور یقیناً رسول اسلام کی یہ آواز آج تک فضا میں گونج رہی ہے. اے مسلمانوں، تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر مت بنو. یہ آواز آج بھی فضا میں گونج رہی ہے. رسول اسلام نے فرمایا اے مسلمانوں، اسلام تمہارے پاس امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ کی رسول کی طرف سے امانت ہے. تم اس امانت میں خیانت نہ کرو، اس امانت کی حفاظت کرو. اور جو بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتا، انتشار ڈالنا چاہتا، وہ اسلام کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، رسول اسلام کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، خدا کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، شریعت کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے.
اور یقیناً رسول اسلام بے مثال قائد ہے۔ رسول اسلام کی ذات اللہ کی ذات کے بعد، خواہ آسمان والے ہو، ملائکہ ہو، خواہ زمین والے ہو، تمام خلق خدا میں اللہ کی ذات کے بعد رسول اسلام کی ذات سب سے عظیم ترین ذات ہے۔ روز بران صلوات۔ اور رسول اسلام کی ذات عظیم ترین ذات اور بے مثال قائد ہے۔ رسول اسلام کی زندگی کا ہر پہلو، رسول اسلام کی حیات طیبہ کا ہر پہلو، رسول اسلام کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے، عالم بشریت کے لیے، قیامت تک کے لیے بہترین مشعل راہ قرار دیا گیا ہے اور بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے خدا نے۔ اس حوالے سے ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تمہارے لیے ہے، لکم تمہارے لیے ہے، اے عالم بشریت، اے انسانوں، اے مسلمانوں، فی رسول اللہ، ذات رسول میں اسوۃ حسنۃ، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، بہترین مشعل راہ ذات رسول اسلام ہے، اس کی پیروی کرو۔ ذات رسول باندې بلند صلوات۔ لمن کان یرجو اللہ، رسول اسلام کی ذات نمونہ عمل ہے قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ لمن یرجو اللہ، جو اللہ کے اوپر امید رکھتا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھتا، والیوم الآخرہ، یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتا، وذکر اللہ کثیرا، اور جو انسان اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا، ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور یقیناً رسول اسلام کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ، ہر پہلو انسانوں کے لیے، بشریت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان میں سے ایک پہلو حسن اخلاق تھا رسول اسلام کا۔ رسول اسلام کے حسن اخلاق کی وجہ سے رسول اسلام کی ذات میں حسن اخلاق ایسا جھلک رہا تھا کہ اس حسن اخلاق کی وجہ سے بہت کم مدت میں اسلام 400 پھیل گیا، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ بس جلسہ کریں، جشن منائیں اور رسول اسلام کی سیرت کو بھول جائے۔ ہمیں بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے، حسن اخلاق کو اپنائے، اس سیرت طیبہ سے آپس میں حسن اخلاق سے برتاؤ کریں۔ اور اس میں سے رسول اسلام رحمت للعالمین تھے، امام الانبیاء، رحمت للعالمین۔ رسول اسلام سب کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتے تھے، کسی کے ساتھ دشمنی عداوت سے پیش نہیں آتے تھے، ہر انسان کے اوپر رؤوف تھے، کریم تھے، رسول اسلام مہربان تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اسلام کی اس سیرت کے پہلو کو اپنائیں، ایک دوسرے کے اوپر رحیم بن جائے، ایک دوسرے کے اوپر کریم بن جائے، ایک دوسرے کے اوپر مہربان بن جائے۔ مولا امیر المومنین اس حوالے سے خود قرآن کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرا حبیب آپ اخلاق کے عظیم درجہ پر فائز ہے، اللہ نے سند دی ہے۔ ہمیں چاہیے رسول اسلام کی اس سیرت کو اپنائیں۔ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں معاشرہ کے اسلام میں
آپ سب کو کردار ادا کرنا چاہیے، سب اپنے اپنے طور پر حصہ ڈالنا چاہیے، معاشرہ کی خرابیوں سے بے طرف بے تفاوت نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، معاشرہ کا اصلاح، معاشرہ میں کینہ و شر و بغض و دشمنی کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا، احسد الشر من صدر غیرک بقلعہ من صدرک۔ اگر آپ کسی کے دل سے بغض و کینہ کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی دوسرے کے دل سے شر کو نکالنا چاہتے ہیں، تو پہلے کیا کرو؟ بقلعہ من صدرک، اپنے سینہ سے شر کو نکالو، اپنے دل سے بغض کو نکالو، اپنے دل سے کینہ کو نکالو، اپنے دل سے نفرت کو نکالو، اپنے دل سے دشمنی کو نکالو، تاکہ دوسرے کے لیے آپ کے لیے جگہ ہوگی۔ تو دعا ہے اسی کے ساتھ، پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین اپنی رحمت برکت نعمت مغفرت حاضرین کے شامل حال فرما۔ پروردگارہ مملکت خداداد پاکستان کو دشمن داخلی اور خارجی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین قومی مسائل اور جو پاکستان میں مملکت میں مسائل ہے، مشکلات ہے، آسان فرما۔ پروردگارہ دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین اس حاضرین میں غائبین میں کوئی بیمار ہو تو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔